حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ ملک کی بالکل ابتدائی آیت ہے، دوسری آیت ہے. اللہ رب العالمین سورۃ الملک اس کی ابتدائی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا. اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے افعال اور بہت سارے کام کے ذکر کیے ہیں. اسی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات، زندگی اور موت کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین جو ساری ہی چیزوں کا خالق ہے، ساری چیزوں کی تخلیق جو اللہ رب العالمین نے کی ہے. زندگی اور موت یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اس میں انسان کو کسی قسم کا تصرف حاصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بھی انسان کے لیے پیدا کی ہیں، انسان اس کے تصرف، اس کے استعمال میں منمانی نہیں کر سکتا. انسان پابند ہے، انسان مکلف ہے،
اسی طریقے سے زندگی اور موت جو اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہیں، اور جو زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس میں انسان کو باوجود اس کے کہ حیات اس زندگی اس کی اپنی ہے، لیکن وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اس میں کسی قسم کی منمانی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم سب کو یعنی تم سب کو، سارے انسانوں کو خیر اور شر سے آزماتے رہتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اللہ نے خیر بھی رکھا ہے، ڈھیروں خوشیاں ملتی ہیں، اور مصائب، مشکلات، آلام، تنگیاں، یہ بھی انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کی زندگی میں شر بھی شر رکھا ہے، فتنے رکھے ہیں، آزمائشیں رکھے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشکلات میں اللہ نے پیدا کیا، مشکلات ہی مشکلات آتی رہیں گے انسان کی زندگی میں، لیکن اس کو جھیلنا، اس کو جو اچھے انداز میں اس کا سامنا کرنا، اس میں صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا، یہ از حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں جو شر رکھے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو شر کو اس دنیا کے اندر جو رکھا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، بدعات و خرافات ہیں۔ اسی طریقے سے وہ گناہ ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے بطور شر کے اس دنیا کے اندر رکھا تاکہ انسان اس شر کا سامنا کرے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہی تو اصل زندگی ہے۔ انہی محرمات میں سے، انہی بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ خودکشی ہے۔ خودکشی کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر دے، اپنے نفس کا قتل کر دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ انسان کو کسی صورت میں اپنے نفس کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ دیکھیں انسان ذرا سی تکلیف کو جھیلتا ہے، ذرا سی تکلیفات اس کی زندگی میں آتے ہیں، کس قدر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ خودکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اپنے بال بچوں کو پالنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے سر پر جو ہے ہزاروں روپیوں کا قرض ہوتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، امتحان میں فیل ہو گیا، خودکشی کر لیا، معاشرتی زندگی میں ناکام ہو گیا، خودکشی کر لیا، عشق لڑایا، ناکام ہو گیا، خودکشی کر لیا، تجارت کرتا رہا، نقصان ہو گیا، خودکشی کر لیا۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کو کبھی کبھار ایسا مرض لاحق ہوتا ہے کہ وہ علاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے، آخر خودکشی کر لیتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، انسان کو کسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خودکشی کر لے۔ انسان کو اللہ نے حیات کو، اس کی زندگی کو بطور امانت کی دے رکھی ہے، اور انسان کی زندگی میں اللہ نے مشکلات رکھی ہیں، تکلیفات آتی رہیں گی۔ ایسی صورت میں ایک کافر سے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ خودکشی کر لے، لیکن ایک مسلمان سبحان اللہ لمحے بھر کے لیے بھی اس کے حق میں ایسی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ خودکشی کر لے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی، اور اگر ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے بطور خاص ایک مسلمان، تو اس کے حق میں کتنی خطورت ہے، کتنی وعید ہے، کتنی اللہ رب العالمین نے عذابات کی دھمکی دی ہے۔ ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، تبھی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے بطور خاص ایک مسلمان۔ آپ دیکھیں انسان کی زندگی میں حیات کتنی اہمیت رکھتی ہے، زندگی کتنی معنی رکھتی ہے۔ اب غور کیجئے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنی چیزوں کو حرام قرار دیا کہ کسی بھی صورت میں مردار کھانے کو اللہ نے حرام قرار دیا، خون کھانے کو اللہ نے حرام قرار دیا، خنزیر کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا، شراب نوشی، شراب پینے کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ لیکن انسان کی زندگی اگر اس قدر مشکلات میں ہے کہ بالکل مرنے پر ہے، اور انسان اب تب میں مرنے ہی والا ہے، ایسی صورت میں اگر اسے شراب ہی میسر ہو جائے، شراب پی کر کے اپنی جان کو بچا لے، خنزیر کا گوشت ہے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اور مر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ خنزیر کا گوشت اسے کھا کر کے اپنی جان کو بچائیں۔ یعنی جان کتنی اہمیت رکھتی ہے، انسان کی زندگی کتنی اہم ہے۔ یعنی خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن انسان کی جان جانے والی ہے، سوائے خنزیر کے گوشت کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، تو خنزیر کا گوشت ہی سے کھا کر کے اپنی جان کو بچائیں۔ شراب کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور شراب کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں اس کے پاس، شراب ہی صحیح پی کر کے اپنی جان کو بچا لے۔ لیکن جان کو بچانا چاہیے،
کتنی اہمیت ہے جان کی، سبحان اللہ. یعنی شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، لیکن جان بچانے کے لیے یہی صحیح، کھا لے پی لے مگر اپنی جان کو بچا لے. اتنی اہمیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں جان کی، انسان کی زندگی کی. ایسے میں انسان بھوک سے کس قدر جو ہے خودکشی کر سکتا ہے، حالانکہ حرام بھی چیز صحیح کھا کر کے اپنے آپ کو بچا لے. اور ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خودکشی کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کتنی وعیدیں نازل کی ہیں. اللہ نے حکم نازل کیا قرآن مجید میں کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو قتل مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صحابہ کے ایک جماعت ایک غزوے میں گئے تھے. بالکل جاڑے کا موسم تھا، سردی تھی، اور ایک صحابی عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما جنوبی ہو گئے، غسل کرنے کی حاجت ہو گئی، لیکن دیکھا کہ سخت جاڑا ہے، سردی کا موسم ہے، نہاؤں گا غسل کروں گا ہو سکتا ہے موت آ جائے. اور ان کے جسم پر ایک زخم بھی تھا. انہوں نے تیمم کر لیا، اور جو ہے چونکہ پورے قافلے کے سردار تھے وہ وہی نماز پڑھائے. صحابہ کو اس کا علم ہوا. جب اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ جنوبی تھے، غسل کرنے کے بجائے تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھا دی انہوں نے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول سخت سردی تھی اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آیت یاد آ گئی. اللہ نے کہا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کا قتل مت کرو، اور اگر میں غسل کرتا تو میں مارا جاتا، ہلاک ہو جاتا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ان کی تشجیع کی، ان کی ہمت افزائی کی، سبحان اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کی حفاظت کی، اپنے جان کو بچایا انہوں نے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے صحابہ کے ساتھ گئے تھے، وہ بھی جو ہے جنوبی ہو گئے تھے اور ان کے سر پر بہت ہی زبردست چوٹ لگی تھی. ان کے صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو غسل کرنے کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. وہ غسل کے ان کی ہلاکت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے بھی وہ صحابی کو اس بات کا حکم دیا کہ انہیں غسل کرنا ہی چاہیے تھا، اس سے میں بیزار ہوں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے اس حکم کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی. اسلام میں جان کی اتنی اہمیت ہے، سبحان اللہ، اپنی جان کی اتنی زیادہ حفاظت کرنا چاہیے. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اسے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے کتنی بڑی وعید ملنے والی، کتنی بڑی سزا ملنے والی. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه، جو آدمی اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر لے کر کے گیا اور وہاں سے اپنے آپ کو ہلا کر دیا، اوپر سے کود کر کے مر گیا، فقتل نفسه، اپنے نفس کو اس نے قتل کیا، اپنے نفس کو اس نے قتل کیا. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے ایک بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھائے گا اور وہاں سے اوپر سے اسے ڈھکیلا جائے گا. اس طریقے سے اس کی موت ہوگی، دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا، پھر دوبارہ اوپر لے جایا جائے گا، ایسی ہی اس کی سزا ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحسى سم، جو آدمی کے زہر کھا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقتل نفسه، اپنے نفس کا اس نے قتل کیا. اور کل قیامت کے دن فی یدہ سم یتحسى، اس کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین زہر دے گا اور اسے کھاتے ہی رہنا پڑے گا، خالدا مخلدا فی، ہمیشہ اسے ایسی سزا ملتی رہے گی. زہر دیا جائے گا، وہ کھانے پر مجبور ہوگا، دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں زہر رکھا جائے گا، پھر اپنے آپ کو جو وہ زہر کھانے پر مجبور کرے گا. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل من حدید، جس آدمی نے لوہے سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں لوہا دیا جائے گا، اسی سے اپنے پیٹ کو چیرے گا وہ، اور ایسی اسے سزا ملتی رہے گی. جو آدمی جیسے اپنے آپ کو قتل کرے گا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پوری طریقے سے اسے سزا دیتا رہے گا اور اسے سزا برابر ملتی رہے گی. سبحان اللہ. معمولی جرم ہے یہ اور معمولی سزا ہے یہ، صرف اپنے آپ کو خودکشی کرنے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی بھی خودکشی کرتا ہو اس کو جہنمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ 88 ہجری میں سن وفات ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے اور کفار بہت بڑی تعداد میں تھے کفار، مسلمان ان کے مقابلے میں کم تھے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کافروں کی فوج میں گھس گیا اور صفوں کی صفیں اڑاتے جا رہا ہے، جہاں جاتا ہے قتل کرتے جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں کافروں کو قتل کر رہا ہے. بہت سارے کافروں کو اس نے قتل کیا. اس جگہ میں جا رہا ہے تو وہاں سب کو قتل کر دے رہا ہے، اس صف میں جا رہا ہے تو پوری صفوں کو ختم کر دے رہا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہیں اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول قربان جائیے اس کی بہادری پر، پورے کافروں کے درمیان میں گھس گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں قتل کرتے جا رہا ہے،
پورے صحابہ سے بڑھ کر کے اسی کی سب سے بڑی دلیری ہے, اسی کی بہادری ہے, سب سے زیادہ خون اسی نے کیا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ شخص اما انہ من اہل النار, ارے وہ تو جہنمی ہے. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ فوری طور پر میں جاؤں اس آدمی کے سلسلے میں, آخر ماجرا کیا, کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنمی قرار دے رہے, حالانکہ پوری دلیری سے لڑ رہا ہے وہ, پوری بہادری سے لڑ رہا ہے وہ ان کے اس کا پیچھا کرنے لگے, کھوج میں لگ گئے اس کے, اور اس کا تتبع کرنے لگی, اس کی پیچھے رہے کہ دیکھیں گے کرتا کیا ہے یہ. دیکھا کہ کسی نے اس پر وار کیا, کسی نے اس آدمی پر وار کیا, وہ تاپ نہ لا سکا اور اپنی تلوار لے کر کے زمین میں گاڑا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا. اس طریقے سے اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا وہ اپنے اسلام کے لیے نہیں, اللہ کے لیے نہیں, بہادری کے لیے لڑ رہا تھا, اور جب اس کی جسم پر ایک وار لگا تاپ نہیں لگ سکا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, خودکشی کر لیا اس نے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات فرمائی, وہ صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ اشہدو کا انک رسول اللہ, اللہ کے رسول نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے رسول ہے, اس لیے کہ آپ اس کے قتل ہونے سے پہلے گواہی دی تھی کہ وہ جہنمی ہے, اور اپنے آپ کو خودکشی کر لیا اس نے. اسی کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زندگی بھر ایسے عمل کرتے رہتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو جنتی ہے, لیکن حقیقت میں وہ من اہل النار, وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے. وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر جہنم والوں کا عمل کرتے رہتے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہے, لیکن وہ من اہل الجنہ, آخر میں ایسا عمل اس سے ہو جاتا ہے کہ وہ جنت والوں میں سے ہو جاتا ہے. یعنی سبحان اللہ اصل کے اعتبار سے نتیجہ دیکھو, سبحان اللہ اہل اسلام کے ساتھ لڑ رہا ہے, کفار کے مقابلے میں لڑ رہا ہے, خودکشی کرنے کی وجہ سے جہنم کی وعید سنائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ 15 ہجری میں جن کا انتقال ہوا, مشہور صحابی ہیں, قبیلہ دوس یمن کے رہنے والے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں کے رہنے والے تھے. طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ مکے میں انہوں نے اسلام قبول کیا, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تو یہ بھی مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے, اور ان کے ساتھ ایک صحابی اور بھی تھے, ان کے ایک اور دوست بھی تھے, وہ بھی اسلام قبول کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی, وہاں کی فضا انہیں سوٹ نہیں کی, اور یہ صحابی ان کو ایک تیز بخار شروع ہونے لگا اور ہاتھوں میں پھوڑے سے پیدا ہونے لگے, ان کے ہاتھ میں پھوڑا پیدا ہو گیا تھا, اور یہ برداشت نہیں کر سکے, اور جو تلوار لی اور اپنے براجم اور اپنے جو ہاتھوں کے جو جوڑ کو انہوں نے کاٹ لیا, پورا خون وہاں سے نکل گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. انہیں دفنا بھی دیے. طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ انہوں نے خواب میں دیکھا, ان کو خواب میں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ بڑی بہترین پوشاک میں, بڑے زبردست لباس میں, چہرہ کھل اٹھا ہے ان کا, خوشی ان کے پاس آ رہے ہیں, اور کہا کہ انہوں نے پوچھا خواب میں کہ ماذا صنع بک ربک, تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کہا کہ میرا رب مجھے معاف کر دیا, فقد غفر لی بہجرتی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کے نام پر مدینے کی طرف جو ہجرت کی ہے اللہ نے میرے پورے گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن وہ صحابی اپنے ہاتھوں کو چھپا کر کے آئے ہوئے تھے, اپنے ہاتھوں کو چھپائے ہوئے, لباس بڑا اچھا ہے ان کا, چہرہ بھی کھلتا ہے, بشاشت ہے چہرے پر, اور جنت ہونے کی گویا کہ خوشخبری مل چکی ہے ان کو, لیکن اپنے ہاتھ چھپائے ہوئے. کہا کہ مالی اراک مغطیا بیدیک, میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں کو تم چھپائے ہوئے ہو, اپنے ہاتھوں کو کیوں چھپائے ہوئے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا لن نصلح ابدا ما افسدتا, جن چیزوں کو تم نے جو ہے برا کیا ہے میں اسے کبھی اصلاح نہیں کر سکتا. تم نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا ہے, اس کی ہم اصلاح نہیں کریں گے. تمہاری ہجرت کی وجہ سے, تمہارے اسلام کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں, تمہیں جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے, لیکن تم نے تمہارے ہاتھوں کو برا کیا, تم نے تمہارے ہاتھوں کو کاٹا, اس کی ہم کبھی اصلاح نہیں کریں گے. اللہ نے میرے تعلق سے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے میرے بھائیوں, ایک جسم کا ایک حصہ کاٹنے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اس کی ہم کبھی اصلاح نہیں کریں گے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ جا کر کے پورا قصہ سنایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اللہم اغفر والیدین, اے اللہ تو ان کے ہاتھوں کو بھی مغفرت فرما دے, ان کے ہاتھوں کو بھی بخش دے,
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو بھی اچھا کر دیا. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے, حالانکہ ایک صحابی رسول ہیں, اسلام انہوں نے قبول کیا, اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ اکبر ایک گناہ بھی ان کی زندگی میں نہیں رہتا ہے, لیکن دیکھو اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کو درست نہیں کیا, ان کے ہاتھوں کو درست نہیں کیا. اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے خودکشی اسلام کے اندر, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ صحت اور یہ جو جسم اور یہ جو انسان کو جو جان دی ہے, یہ بہت بڑی امانت ہے. انسان کو تصرف اور انسان کو اس میں منمانی کرنے کا کوئی حق اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے. اس قسم کی وعیدیں, ایسے بہت سارے وعیدیں. صحیح بخاری کا ایک اور حدیث آتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس کے ہاتھ پر ایک پھوڑا ہو چکا تھا اور وہ تاب نہیں لا سکا, اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, قتل کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بادرنی عبدی بنفسی فقد حرمت علیہ الجنہ, میرے بندے نے میرے پاس آنے کے لیے جلدی کیا, یعنی میرے پاس آنے کے لیے جلدی کیا, اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا. اس کو انتظار ہی کرنا چاہیے تھا, جب تک میری موت آئے گی میں زندہ رہوں گا. اس کے ہلاک کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فقد حرمت علیہ الجنہ, میں نے اسے جنت کو حرام کر دیا, جنت کو میں نے اس کے لیے حرام کر دیا. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, اللہ اکبر, یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر. یہ کوئی اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر آمادہ کر دے. اور اسی طریقے سے جو آدمی خودکشی کرتا ہے, جس ڈھنگ سے کرتا ہے, جس طریقے سے کرتا ہے, اپنے آپ کو اوپر سے گرا دیا, اپنے آپ کو قتل کر لیا, زہر کھا لیا, یا کسی بھی طریقے سے اس نے ہلاک کر لیا اپنے آپ کو, قیامت کے دن ویسے اسے سزا ملے گی. اس لیے کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ الجزاء من جنس العمل, یہ اسلام کا اصول ہے. الجزاء من جنس العمل, انسان کا عمل جیسے ہوتا ہے ویسے اسے جزا ملے گی, ویسے اسے سزا ملے گی. جیسے اپنے آپ کو ہلاک کیا اللہ رب العالمین کے ہاتھ سے, ویسے اسے سزا بھی ملے گی. یہاں پر آپ کو ایک بات یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, اللہ رب العالمین اگر ہماری تقدیر میں جیسے کچھ موت لکھ رکھی ہو, ہم کو ایسی موت پر راضی ہونا چاہیے. اگر مان لو اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں یہ بات لکھ رکھی ہے کہ سڑک حادثے میں ہماری موت ہوگی, انشاءاللہ ہم کو اس پر راضی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں ایسے لکھ رکھا ہے کہ کوئی جانور پھاڑ کے کھا لیے, الحمدللہ اس پہ راضی ہونا چاہیے. سانپ نے ڈس دیا, موت آ گئی, اس پہ راضی ہونا چاہیے. کہیں سے گر گئے, اس پہ راضی ہونا چاہیے. ڈوب کے مر گئے, اس پہ راضی ہونا چاہیے. جیسے اللہ نے ہماری تقدیر لکھ رکھی ہے اس پہ اللہ کی تقدیر پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے, لیکن ہماری جانب سے کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے, ہماری جانب سے کوئی پیش قدمی نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ, جابر ابن عبداللہ نے, جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ, اور عتیق قاف سے نہیں بلکہ کاف سے, جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ 55 ہجری سن وفات ہے ان کا, بڑے جلیل القدر صحابی, بدر میں شریک تھے, احد میں شریک تھے, خندق کے موقع پر شریک تھے, بڑے معروف صحابی ہیں جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کافی بیمار ہو چکے تھے, ان کی عیادت کے لیے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت تیز بخار ہے ان کو, اور اب تک میں ہو سکتا ہے انہیں موت آنے والی ہے, موت کے آثار نظر آ رہے تھے, اور ان کے گھر والے رو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عیادت کرنے کے لیے آئے تھے, ان کی بیٹی عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیٹی زور زور سے رونے لگی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں تو چاہتی تھی کہ میرے باپ میدان جہاد میں شہید ہو جائیں, میدان جہاد میں شہید ہو جائیں, اس لیے کہ انہوں نے فلاں غزوے میں اپنا نام لکھا دیا تھا, آپ کے ساتھ جانے کے لیے نام لکھا دیا تھا, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے باپ بیمار ہیں اور بستر پر ان کی موت آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کیا سمجھتے ہو میدان جہاد میں مرنا ہی شہید ہے؟ نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المطعون شہید والمفتون شہید والحرم شہید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی طاعون کی بیماری میں مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے, جو پیٹ کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے, جو اوپر سے گر کے مر گیا وہ بھی شہید ہے, جو کسی کے زد میں آ کر کے مر گیا وہ بھی شہید ہے, اور جو بالکل یعنی کسی مناسبت سے اس طریقے سے کہ اس پر کسی نے حملہ کر دیا, وہ اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہے, وہ بھی شہید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمرأة التي ماتت في جمع, جو عورت جس کے پیٹ میں بچہ اور زچگی کی حالت میں مر گئی وہ بھی شہید ہے. یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے باپ کی نیتوں کے مطابق اجر دے گا, اور یہ مت سمجھو کہ صرف میدان جہاد میں مرنے والا شہید ہے,
ہاں یہ بات الگ ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ مقام اور مرتبہ اسی کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری باتیں جو فرمائی کہ جو جل کے مر گیا، جو ڈوب کے مر گیا، جو ڈس کے مر گیا، وہ سب کے سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا مرتبہ عطا کیا. شہید کہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہنے کا مطلب یہ کہ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جل کے مر گیا اس کی موت کو برا سمجھتے ہیں، کوئی ڈوب کے مر گیا اس کی موت کو برا سمجھتے ہیں، کوئی حادثے کی زد میں آ گیا اس کی موت کو برا سمجھتے ہیں. نہیں، بلکہ ایک مسلمان کے حق میں وہ بھی شہادت کا موقع ہے، وہ بھی شہادت کا مرتبہ ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسے آمادہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ڈوب کر کے مر جائے اور کہے کہ اس پہ مجھے شہادت کا موقع ملے گا، اور جب مصائب اور مشکلات سے تنگ آ کر کے اپنے آپ کو جلا کر کے مر جائیں، زہر کھا کر کے مر جائیں. اپنے آپ سے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہر مسلمان کو اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ڈوب کے مر جاؤں میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کہ اے اللہ میں جل کے مر جاؤں میں تیری اس سے پناہ مانگتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو الیسر رضی اللہ عنہ جن کا نام کعب ابن عمرو تھا، 55 ہجری سے وفات ہے ان کا، وہ کہتے ہیں ابو الیسر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ بالکل بڑھاپے کی حالت میں مجھے موت آ جائے، یعنی میرا کنٹرول مجھ پر نہ ہو، کچھ سمجھ بوجھ مجھے نہ ہو، کچھ جانکاری نہ ہو، چلنے پھرنے کی طاقت نہ ہو، لوگوں کا محتاج ہو کر کے رہ جاؤں. اے اللہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے، اور اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَارِمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَادِمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَارِقِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جل کے مر جاؤں میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ ڈوب کے مر جاؤں میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اے اللہ مجھے کوئی جانور، کوئی موذی جانور مجھے ڈس دے اور میری موت آ جائے، میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. ایسی چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین سے. یقیناً انسان کے حق میں یہ بہت تکلیف دہ موت ہے، ایسی چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے، لیکن دونوں میں فرق کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنے آپ کو اس میں جھونک دینا، اپنے آپ کو ڈال دینا اور خودکشی کر لینا، یہ ایک الگ بات ہے. ان سب چیزوں سے پناہ مانگنا الگ بات ہے، لیکن مان لو کہ اسی میں اگر ہماری موت آ جائے پھر تو ایک مسلمان کے حق میں شہادت کی بات ہوگی. آپ غور کیجئے خودکشی کتنا بڑا جرم ہے اسلام کے اندر. ایک انسان اپنے آپ کو ہلاک کر دے کتنا بڑا جرم ہے اسلام کے اندر. انسان ایک مسلمان کو اگر پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اپنے چہرے پر مار نہیں سکتا، وہ مارے غم کے، اپنے کپڑے پھاڑ نہیں سکتا، اپنے آپ سے باہر نہیں ہو سکتا، اپنے آپ نے سر کے بال نہیں نکال سکتا، اور جو اپنے آپ کو دھوپ میں نہیں رکھ سکتا، دھوپ سے بائیکاٹ نہیں کر سکتا، وہ کہاں سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پہ رکھ سکتا ہے؟ اپنی مصیبت میں آ کر کے اپنے چہرے پر مار نہیں سکتا، اپنے کپڑے پھاڑ نہیں سکتا، کہاں سے وہ خودکشی کر سکتا ہے؟ خودکشی کرنا تو دور کی بات ہے. اسلام میں اگر مصیبتیں آ جائے اللہ سے موت بھی نہیں مانگنا چاہیے. اے اللہ میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے موت دے دے، اللہ سے موت بھی نہیں مانگنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا يتمنين احدكم الموت، لا يتمنى احدكم الموت، تم میں سے کوئی مسلمان اللہ سے موت کی تمنا بھی نہ کرے، موت کی بھی تمنا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین انسان کو اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا اس کی زندگی میں اللہ نے خیر بھی رکھا ہے، اس کی زندگی میں اللہ نے شر بھی رکھا ہے، اور جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ایک مسلمان کی زندگی میں جو آتے ہیں اس کے رفع درجات کے لیے، اس کے کفارہ ذنوب کے لیے، اس کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں درجہ بلند ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، یہ تو اس کے حق میں بہتر ہے. تو اس اعتبار سے لا يتمنى احدكم الموت، تم میں سے کسی مسلمان کو موت کی بھی تمنا نہیں کرنا چاہیے. فإن كان لا بد متمنيا، اور اگر ہم موت کی تمنا کرنا بالکل ناگزیر ہو جائے، بالکل ضروری ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں سوائے موت کی تمنا کرنے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہ دعا کرنا چاہیے اللهم احيني ان كانت الحیات خیرا لی وتوفني ان كانت الوفاة خیرا لی. اے اللہ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اے اللہ موت اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما. یہ دعا کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے موت نہیں مانگنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم میں سے اگر کسی مسلمان بھائی کی موت بڑے اچھے انداز میں ہو گئی، مان لو کہ کسی مسلمان کی موت نماز پڑھ رہا تھا، سجدے کی حالت میں موت آ گئی، قیام کی حالت میں موت آ گئی، ایسے وقت میں تمنا کر سکتے ہیں کاش کہ اس کی جگہ میں میری موت ہو جاتی. کوئی حج سے واپس آ رہا ہے، پوری گناہ اس کے معاف ہو چکے ہیں، وہاں اس کا انتقال ہو چکا ہے، ایسے میں تمنا کر سکتے ہیں کاش کہ اس کی جگہ میری موت ہو چکی ہوتی. کوئی آدمی اللہ کے میدان جہاد میں اس کا انتقال ہو گیا، ایسے وقت میں تمنا کر سکتے ہیں کاش کہ یہ سعادت مجھے مل جاتی، ایسی جگہ میں میری موت ہو جاتی. ایسی تمنا کی جا سکتی ہے. کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے،
ایسے میں اس کی موت ہو گئی. ایسی تمنا کی جا سکتی کاش کہ اتنی بڑی سعادت مجھے مل جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ 61 ہجری سے وفات ہے ان کا اور مشہور صحابہ میں سے ہیں. عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ فتح مکہ میں بڑا اہم رول تھا ان کا. تو عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں, جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہم وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد اللہم نقنی من الخطایا اللہم نقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جنازے کی نماز میں دعا کر رہے تھے, صحابی رسول نے کہا سبحان اللہ یہ صحابی کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اتنی پیاری دعا کر رہے ہیں حتی تمنیت ان اکون انا ذلک المیت, میرے دل میں تمنا پیدا ہو چکی تھی کاش کہ اس کی جگہ میں مر چکا ہوتا, میرا جنازہ ہوتا اور اللہ کے رسول میری جنازے کی نماز پڑھا رہے ہوتے اور آپ کی زبان سے یہ دعائیں یہ کلمات میرے حق میں ہوتے, کتنی بڑی بات ہوتی. ایسی تمنا کر سکتے ہیں ورنہ اب مشکلات سے تنگ آ کر کے کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے, مشکلات سے بالکل تنگ آ کر کے کبھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. جب موت کی تمنا ہی نہیں کی جا سکتی کہاں سے انسان خودکشی کر سکتا ہے. سبحان اللہ, صرف ایسی ہی مواقع پر اسلام نے اجازت دے رکھی ہے کہ صرف موت کی تمنا ایسی مواقع پر کی جا سکتی ہے خیر کے معاملے میں, ورنہ ایک انسان ایک مسلمان کو بطور خاص پوری طریقے سے نماز آزما ہونا چاہیے, جھیلنا چاہیے, اس کا سامنا کرنا چاہیے, اللہ سے صبر مانگنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرنا چاہیے, اللہ سے راحت مانگنا چاہیے, اللہ سے سکون مانگنا چاہیے, اللہ سے بے نیازی مانگنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کا سکون اور اطمینان مانگنا چاہیے, خیر و برکت مانگنا چاہیے, نہ کہ اپنے آپ کو موت کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کو معاف نہیں کرتا ہے. تو بہرحال یہ بہت اہم باتیں, یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو یہ ساری باتیں اپنے دامن سے باندھنا چاہیے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا, ایک وہ آدمی جو کافر ہے اس کا وہ اگر اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے, وہ اپنے نفس سے قتل کر لیتا ہے, کوئی بعید نہیں, کوئی تعجب کی بات نہیں, کوئی خرابت, کوئی اجنبیت اس میں نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان اس سے لمحے بھر کے لیے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور دیکھو جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں ہم بہت ساری چیزیں پا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ایسے آدمی, ایسا انسان جو خودکشی کرتا ہے اسے آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے, آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے. اگر اسے معلوم ہو جائے میں خودکشی کر لوں اللہ کے پاس مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی, وہ دنیا کی اس تکلیف کو جو جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے گا قیامت کی تکلیف کا سامنا کرنے کے مقابلے میں. اگر اسے معلوم ہو جائے میں اپنے آپ کو جو ہے پھانسی پہ لٹکا دوں, مجھے پوری زندگی پھانسی پر لٹکنا پڑے گا, میں اپنے آپ کو اوپر سے گرا دوں ہمیشہ مجھے اوپر سے گرنا پڑے گا, میں زہر کھا لوں ہمیشہ مجھے زہر کھانا پڑے گا, میں تلوار سے چبا لوں اپنے آپ کو, تلوار سے کاٹ لوں اپنے آپ کو, ہمیشہ مجھے سزا ملتی رہے گی. اگر وہ سزا کا علم ہو جائے کبھی اس دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو جو ہے خودکشی نہیں کرے گا, کبھی اپنے نفس سے قتل نہیں کرے گا. وہ اس بات کا علم ہوتا ہے آمین کہ ایسے انسان کو جو ہے قیامت کے دن کا علم نہیں ہے, قیامت کے ہولناکیوں کا علم نہیں ہے. ایک اور بات یہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایسا انسان جو خودکشی کرتا ہے اسے تقدیر پر بھی ایمان نہیں ہے. اگر تقدیر پر ایمان ہوتا اور اسے معلوم ہوتا اللہ نے میری تقدیر میں جو لکھ رکھا ہے, میری زندگی میں جو لکھ رکھا ہے, خیر ہے الحمدللہ, شر ہے الحمدللہ, مصیبتیں ہیں الحمدللہ, پریشانیاں ہیں الحمدللہ, یہ ہوگا وہ ہوگا, سب کے لیے جھیلنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ایسا ہی مسلمان کے تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کا تقدیر پر ایمان ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا ہے, مجھ پر قرض ہے اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے والا ہے, میری زندگی میں پریشانیاں اللہ اسے دور کرنے والا ہے. اور مان لو کہ زندگی میں لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ اور ہمیشہ مجھے بیماری رہے گی, ہمیشہ مجھے یہ رہے گا, ہمیشہ مجھے خسارہ رہے گا, ہمیشہ مجھے نقصان رہے گا. اللہ رب العالمین جو کہ ارحم الراحمین ہے میری تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو مجھے راضی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے. ایک اور بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے ایسے انسان جو خودکشی کرتے ہیں وہ سب سے بڑے بزدل ہوتے ہیں, جو معاشرے سے ڈرتے ہیں, جو حالات کا سامنا نہیں کر پاتے, جن کا کمزور دل ہوتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ حالات کا کبھی سامنا نہیں کرتے, کبھی حالات کا مقابلہ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے اتنا کمزور دل ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. ایک اور بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں صبر نہیں ہے, ان کی زندگی میں ثابت قدم نہیں ہے, ثابت قدمی نہیں ہے. ایک اور بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے جو
بے شمار خرابیاں، بے شمار برائیاں جو معاشرے کے اندر اثر انداز ہوتی جا رہی ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ خودکشی کرنا۔ یہ سب فلم بینی کی وجہ سے، فلموں کی نشر کی وجہ سے، اسی وجہ سے تو بے شمار برائیاں، بے شمار خباثتوں میں ایک بہت بڑی خباثت یہ ہے کہ لوگ جو خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے سرپرستوں کو، اپنے دوستوں کو بات میں دھمکی دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرو کہ تمہیں خودکشی کر لوں گا، ایسا نہیں ہوگا تمہیں خودکشی کر لوں گا، یہ نہیں ملے گا تمہیں خودکشی کر لوں گا۔ سبحان اللہ، ایسے لوگوں کو سبحان اللہ نہ اللہ کی آخرت پر ایمان ہے، نہ تقدیر پر ایمان ہے، نہ یہ بہادر لوگ ہیں، نہ صبر ہے ان کی زندگی میں، اور سبحان اللہ یہ سب خرابیوں کی وجہ سے یہ خودکشی کرنے پر انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ خودکشی کے سلسلے میں چونکہ وقت ختم ہونے جا رہا، بہت ساری باتیں ہیں، چند ایک اہم باتیں اور بہت ساری غلط فہمیاں خودکشی کے سلسلے میں جو مسلم معاشرے کے اندر اور بہت سارے مسلمانوں کے اندر جو پائے جاتے ہیں اسے بھی دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کے سلسلے میں عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں اصل میں غیر مسلموں کی فکر، غیر مسلموں کا عقیدہ اور غیر مسلموں کا فکرہ ہے یہ جو غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے، اور بطور خاص ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مان لو کہ کسی آدمی نے خودکشی کر لی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عمر 60 سال کی تھی، 20 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کر لی تو 40 سال تک اس کی روح یہاں وہاں گھومتے رہے گی، یہاں وہاں بھٹکتے رہے گی، اور 40 سال کے بعد پھر اس کی روح جو ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ 60 سال اس کی زندگی تھی اور 20 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ایک بالکل غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، اللہ رب العالمین نے جس کی موت جب لکھ رکھی ہے، ایک لمحہ نہ موت آگے جا سکتی ہے، ایک لمحہ نہ موت پہلے آ سکتی ہے اس نے خودکشی کی، اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا تھا اس کی عمر 20 سال کی عمر میں وہ خودکشی کرے گا، اور 20 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کر لی، وہیں تک اس کی عمر تھی، نہ کہ 60 سال کی اس کی عمر تھی، بھری جوانی میں اس نے خودکشی کر لی۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی 60 سال کی عمر میں خودکشی کر لیا ہو، یہ کہنا کہ جو ہے اس کی عمر 65 سال کی رہی ہوگی، 70 سال کی رہی ہوگی، تو 10 سال تک اس کی جو روح جو بھٹکتی رہے گی، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، باطل فکر ہے۔ اس سے بہرحال ایک مسلمان کو تو اس سے گریز کرنا چاہیے، بالکل باطل عقیدہ ہی ہے، اور اسی کے ذریعے بہت سارے وہم لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا سا کچھ ہو گیا، دیکھو وہ آدمی کی خودکشی کر لیا تھا، وہ آدمی فلاں گھر میں پھانسی لگا لیا تھا، اس گھر کو جو خریدنا نہیں چاہیے، اس روم میں جانا نہیں چاہیے، اس کی روح بھٹکتی رہے گی، اور کچھ ہو جائے یہی سمجھتے ہیں کہ اسی نے آ کر کے ہمیں تکلیف دی ہے، اسی نے آ کر کے ہمیں پریشان کر رہی ہے، یہی آ کر کے سب کو ستا رہی ہے۔ یہ ایک باطل عقیدہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک بنیادی بات ہے، اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان خودکشی کر لیتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی میرے بھائیوں، شرک ہے جو ایک انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، کفر ہے جو اسلام سے دائرے سے نکال دیتا ہے، نفاق ہے لیکن نفاق اسلام کے دائرے سے ایک مسلمان کی نظر میں نہیں نکالتا، اللہ کی نظر میں نکالتا ہے۔ منافق بھی ہو اسے عام مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ منافق کس کو معلوم ہے کہ یہ منافق ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ہمیں نفاق سے بچائے۔ تو اس اعتبار سے صرف کفر اور شرک ہے جو کہ اتنی واضح صورت ہے جس کی صورت میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کافر اور مشرک ہے، لیکن خودکشی کرنے کی وجہ سے خودکشی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ، ایک چوری ہے، ایک زنا ہے، فلاں گناہ ہے، فلاں گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ جس کی وجہ سے وہ کافر نہیں بن جاتا، گنہگار بنتا ہے، وہ ایسی خودکشی کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا قصہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تاپ نہیں لا سکے مدینے کے اندر، اور جب اپنے انگلیاں کاٹ لیے تھے، خودکشی کر لی انہوں نے، انتقال ہو گیا تھا ان کا، لیکن دیکھو جنت میں تھے، وہ بہترین لباس میں تھے، چہرے پر رونق تھی، چہرے پر بشاشت تھی، لیکن ہاتھوں کو چھپائے رکھے تھے، ہاتھوں کو انہوں نے فاسد کر لیا تھا، ہاتھوں کو انہوں نے خراب کر لیا تھا۔ اس اعتبار سے صرف ہاتھوں کو انہیں سزا مل گئی تھی، لیکن انہیں جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور حدیثوں کے اندر جو بات آتی ہے کہ جو آدمی خودکشی کر لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اس کی سزا رہے گی، جب تک اس کا وقت رہے گا، جب تک اس کا اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے کہ اس وقت تک اسے سزا ملتی رہے گی، جب تک وہ جہنم میں رہے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے جنت میں ڈال دے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتلا دوں، بحیثیت ہم مسلمان ہونے کے ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی بھی کافر اور مشرک ہے وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ بار بار ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن مان لو کہ ہم میں سے کوئی مسلمان بھائی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیا، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف کر دے بغیر سزا کے، اسے جنت میں ڈال دے، یا چاہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کے جرم کے مطابق اسے سزا دے۔ ایسا نہیں
کہ جو بھی کبیرہ گناہ کرے, جو بھی چوری کر لے, جو بھی خودکشی کر لے, اسے لا محالہ جہنم میں جانا ہی پڑے گا. ایسی بات نہیں, ان شاء عذب و ان شاء غفر له, چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے, جہنم میں ڈال دے, اور چاہے تو بغیر کسی سزا کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دے. یہ بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں, مومنین کے حق میں ایسی کوئی بعید بات بھی نہیں. یہ تو دو باتیں رہی. ایک تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں, ایسوں کی جو جنازے کی نماز جو پڑھی جاتی ہے مسلمانوں میں, کہ وہ جو علماء ہیں, جو فضلاء ہیں, وہ معاشرے کے وہ لوگ جو متقی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اور بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاص تعلق جن لوگوں کا ہے, ایسے لوگ خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک صحابی کا انتقال ہو چکا تھا جو کہ خودکشی کر لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو تم لوگ جنازے کی نماز پڑھ لو, میں ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے, ہو سکتا ہے سارے لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر بیٹھ جائے گا کہ اگر میں بھی خودکشی کر لوں, میری بھی جنازے کی نماز اللہ کے رسول نہیں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو رکھ کر کے پورے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی معاشرے میں کسی مسلمان نے خودکشی کر لی, سارے مسلمان اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے, لیکن مسلمانوں کا امام, مسلمانوں کے علماء اور وہ لوگ جو بالکل اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہیں, اعلیٰ درجے سے مراد مال و دولت میں خاندانی اعتبار سے اور اس دنیاوی اعتبار سے نہیں, بلکہ ان کے تقوی طہارت کے اعتبار سے, ان کے علم اور فضل کے اعتبار سے, ایسے لوگ اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہ ہوں, تاکہ دیگر لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہو جائے, ایک تحذیر ہو جائے کہ دیکھو اگر کوئی خودکشی کر لے تو معاشرے کے جو اچھے لوگ ہیں, جو متقی لوگ ہیں, جو موحدین ہیں, وہ تمہاری جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوں گے. بس ایک دھمکی کے لیے جو ایسا عمل ہونا چاہیے. یہ چند ایک باتیں نہیں خودکشی کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے نفس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان بطور خاص اس قسم کے جو برائیوں میں جو ملوث ہے, کہ بات بات پہ خودکشی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں, اللہ رب العالمین ان نادان ہمارے بھائیوں کو اللہ رب العالمین ایک سمجھ عطا فرمائے. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی خودکشی ہوتے ہیں, مسلمانوں کے مقابلے میں کفار ہی زیادہ کرتے ہیں, غیر مسلموں سے ہی زیادہ ہوتا ہے, مسلمانوں سے بہت کم ہی ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں سے ہو جائیں, اسی لیے میں نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا, آخرت کے دن جو عذاب ملنے والا ہے اس کا علم نہیں ہوتا. یہ باتیں مسلمانوں کے اندر پھیلانی چاہیے, مسلمانوں کو بتلانا چاہیے, اپنے گھر والوں کو اس کی تنبیہ کرنا چاہیے, یہ باتیں ان کے سامنے رکھنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.